دنیا میں پچھلے 100 سالوں میں جو گراؤنڈ بریکنگ انوینشنز میڈیکل سائنس میں ہوئیں اس میں ایک ہیپاٹائٹس سی کا علاج بھی ہے۔ اتنا جذباتی اتار چڑھاؤ انسان کا دماغ برداشت نہیں کر سکتا۔ نوجوان کام کر رہا ہوتا ہے، ایسے کام کر رہا ہے لیپ ٹاپ پہ، یہ پھر دیکھتا موبائل، پھر ایسے ایسے پھر ایسے پھر ایسے۔ صحابہ کرام جب آپس سے ملاقات کرتے تھے، سلام دعا کرتے تھے، اور جب جدا ہونے لگتے یہ سورت ضرور پڑھ لیا کرتے تھے۔ انسان نقصان میں ہے، ہیومنز آر ایٹ لاس۔ 70 نبیوں نے دعا دی زیتون کو، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا آدمی کون ہے؟ کہا برا وہ جس کی عمر لمبی ہو لیکن اعمال برے ہوں۔ اگر آزمائشیں آتی جا رہی ہیں تو خوش ہو جائے کہ مجھے چنا گیا ہے۔ ہاؤ ونڈرفل آر the affairs of a believer۔ How wonderful are the affairs of a believer۔ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار حضرت ایوب علیہ السلام ہوں گے۔ یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو چیز میں آگے بھیج رہا ہوں وہ میرے لیے کہیں گناہ جاریہ کا سبب تو نہیں بن رہی۔ یاد رکھ لو، اس دنیا میں تم آئے اسی لیے ہو کہ تم اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کر لو۔ یہ جو ایمان والی شناخت ہے اس کو دہراتے رہا کرے، کلمہ شریف پڑھتے رہا کرے۔ دعا کی پاور کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ محترم سامعین کرام، ایک بڑی سٹارٹلنگ نیوز کل پڑھی ایک ایڈیٹوریل میں کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کے جو مریض ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ پاکستان رینک فرسٹ ان ہیپاٹائٹس سی انفیکشن ان پاکستان۔ 12.6 ملین 12.6 ملین 1.26 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس سی سے متاثر ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ بھی اپنی اسکریننگ کروا لیں، اپنی زوجہ کی، اپنی امی ابو کی، کیونکہ یہ ایک قابل علاج مرض ہے۔ اور دنیا میں پچھلے 100 سالوں میں جو گراؤنڈ بریکنگ انوینشنز میڈیکل سائنس میں ہوئیں اس میں ایک ہیپاٹائٹس سی کا علاج بھی ہے۔ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کرایا تو لیور سیروسس ہو جائے گا، جگر کا کینسر ہو جائے گا، اور پھر انسان جو ہے وہ جلدی اس کی ڈیٹریریشن شروع ہو جاتی ہے۔ 12.6 ملین، یہ دونوں ویریئنٹ جو ہیں بی اور سی، اس حوالے سے تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں نے اور آپ نے ڈیل کرنی ہے۔ ایسی سرنج جو پہلے استعمال ہوئی ہے وہ نہ لگے، گندا خون ٹرانسفیوژن بلڈ کی نہ ہو، اور سینیٹری کی جو چیزیں ہیں صفائی کا خیال رکھا جائے۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی دینے والے بہت بڑے جو ایک طبقہ ہے وہ ڈینٹسٹ کا ہے، جو دانتوں کا علاج کرتے ہیں۔ وہ گندے آلات ایک کے جسم پہ لگتے ہیں، وہی دوسرے کے جسم پہ لگتے ہیں تو ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے۔ سو وی مسٹ ٹیک کیئر۔ اس میں ایجپٹ جو ہے نا، مصر، اس کی مثال بڑی ایک قابل ترغیب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایجپٹ کے اندر 10% عوام جو تھی ان کو ہیپاٹائٹس سی تھا، پاکستان سے بہت زیادہ، اور انہوں نے صرف 15 سالوں کے اندر 10% سے اس کو 0.38 کر دیا۔ 0.38 60 ملین ٹیسٹ کیے انہوں نے، 6 کروڑ لوگوں کے ٹیسٹ کیے فری، اور اس کے بعد 4 ملین کو ٹریٹ کیا اپنی بنائی ہوئی اینٹی وہ جو وائرل میڈیسن تھی اس سے، اور اب وہاں پر بہت کم پریویلنس ہے۔ تو کوشش کریں، یہ ایک ہیلتھ میسج ہے جو ہم اس کو دیکھ لیں، اور جلد از جلد اپنی اسکریننگ کروا کے ہیپاٹائٹس سی کی، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو نکل آتا ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین کریں یہ بڑی نعمت کی بات ہے کہ آپ کو جو بیماری لاحق ہے اس کا علاج موجود ہے، یہ ایک نعمت ہے۔ اگر تو علاج ہی نہ ہوتا پھر کیا کرتے؟ یہ قابل علاج بیماری ہے، تو کوشش کریں اس کا آپ اسکریننگ کروا لیں۔ نمبر 2 بٹ جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، آج کل سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے، یہ جو بٹن شیئر کا ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا، انسٹا، فیس بک پر آپ شیئر کا کلک کرتے ہیں تو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ کلک تو بڑا لفظ ہے، وہ ہلکا سا چھو بھی جائے اگ گیا، عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، برسوں کی محنت پہ سیکنڈوں میں پانی پھر جاتا ہے۔ دیکھیں جو چیز آپ آگے کر رہے ہیں وہ اچھی ہے، بری ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے، یہ انسٹا نے یا فیس بک نے نہیں اس کا حساب لگانا۔ یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو چیز میں آگے بھیج رہا ہوں وہ میرے لیے کہیں گناہ جاریہ کا سبب تو نہیں بن رہی۔ تحقیق کر لو اچھی طرح، جو خبر تم تک پہنچے اس کی تحقیق کر لو، یہ حکم دیا گیا تھا نا آپ کو۔ اور ساری تحقیقات کے مطابق ایز پر ماڈرن ریسرچ
بغیر کسی مقصد کے سوشل میڈیا پر بیٹھے رہنا آپ کی جسمانی نفسیاتی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. یاد رکھ لینا یہ بات. ہزاروں سائنسدان، ہزاروں ماہرین نفسیات، ہزاروں سوشل میڈیا اسٹیٹسٹیشنز، اس دور کے تیز ترین دماغ دن رات بیٹھ کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی سائنس لگائیں کہ آپ نشے میں اتر جائیں سوشل میڈیا کے، آپ کی ہڈیوں میں اتر جائے یہ نشہ. اب دیکھیں نا، سمجھے اس بات کو، نقصان کیسے ہوتا ہے. آپ جیسے ہی انسٹاگرام دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ایک بندہ نظر آتا ہے جو کہ تصویر اتار رہا ہے، بڑے اچھے کپڑے پہن کے کھانا کھا رہا ہے، اور بالکل اس کے ساتھ ہی اچانک ایک جنگ کا میدان نظر آتا ہے، لوگ بھوکے ہیں، بم گر رہے ہیں، اور پھر اچانک دو کتے اور دو بلیاں آپس میں کرتب دکھا رہے ہیں. 1 منٹ کے اندر اندر 3 کینوس تبدیل ہو گئے. ہاؤ یور مائنڈ کین ہینڈل دس ایموشنل فلکچویشن. اتنا جذباتی اتار چڑھاؤ انسان کا دماغ برداشت نہیں کر سکتا. ہوتا کیا ہے، ہم پاگلوں کی طرح سکرول کرتے جاتے، اور پھر ایک دم سے خیال آتا ہے ٹائم کتنا ضائع ہو گیا، اصل کام جو پڑے تھے اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے. دس از دا امپیکٹ اینڈ اٹ از ورسٹ دین ایپیڈیمک اینڈ پینڈیمک. یہ عالمی وبا سے زیادہ خطرناک ہے. وہ تو آئی تھی، آگے چلی گئی، یہ تو چپکا ہوا ہے ساتھ، گھر میں ہر جگہ. نوجوان کام کر رہا ہوتا ہے، ایسے کام کر رہا ہے لیپ ٹاپ پہ، یہ پھر دیکھتا موبائل، پھر ایسے ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے. گھر والے بیٹھے کھانا کھانا ہے، بات کرنی چاہیے، نہیں، کھانا کھا رہا موبائل دیکھ رہا ہے. بی انٹینشنل، انٹینشنل ہو جاؤ. انٹینشنل کا مطلب یہ ہے جب بھی سوشل میڈیا پر آؤ طے کر کے آؤ کہ میں نے اتنا کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے. ایسی ایپس آئی ہوئی ہیں، ایپل پر بھی، اینڈرائڈ پر بھی ہیں، کہ 15 منٹ جب آپ سوشل میڈیا یوز کر لیتے ہیں نا، خود بخود لاگ آؤٹ ہو جاتے ہیں، آپ خود بخود نکل جاتے ہیں باہر. تو احساس رہتا ہے اس طرح. تو یو ہیو ٹو انٹروڈیوس لمٹس. یو مسٹ ہیو اے موقف، یو مسٹ ہیو اے رائے آف یور اون. آپ کی اپنی بھی کوئی رائے ہونی چاہیے، موقف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس جو جدھر سے آ رہا کرتے چلے جائیں. تو محترم سامعین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، دس از ویری انٹرسٹنگ، ویری امپورٹنٹ. آج کا موضوع بہت امپورٹنٹ ہے. آج کا موضوع ہے انسان خسارے میں. یو آر ایٹ اے لاس. سمجھ رہے؟ زمانے کی قسم والعصر. کیا کمال کی صورت. صحابہ کرام جب آپس سے ملاقات کرتے تھے، سلام دعا کرتے تھے، اور جب جدا ہونے لگتے یہ سورت ضرور پڑھ لیا کرتے تھے. امام شافعی فرماتے ہیں یہ سورت صحیح طرح سے پڑھ لیں، اس پر صحیح طرح سے قابو پا لیں، صحیح طریقے سے اس کو ابزارب کر لیں، سمجھ لیں، یہ دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے. والعصر، زمانے کی قسم. 14 کلمات ہے، 3 آیات ہے، چھوٹی ترین صورت ہے، اولین نازل ہوئی تھی، یہ شروع کی صورتوں میں سے ہے یہ، اور بہت ہی کمال صورت ہے. زمانے کی قسم کھائے گی. والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کا یا قسم یاد فرمانے کا کوئی حاجت نہیں ہے معاذ اللہ. یہ موٹائی، اہمیت، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے، اور ہم پہ رحم ہے یہ کہ اس چیز کی قسم یاد فرمائی گئی کہ تم الرٹ ہو جاؤ کہ یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ قسم یاد فرما رہا ہے. اور زمانہ ہی تو سارا کچھ ہے نا. اسی زمانے میں ہم پیدا ہوئے، اسی میں بڑھ رہے ہیں، اسی میں چال بازی ہیں، اسی میں فائدے ہیں، اسی میں ہی سارا کچھ ہے. تو یہ سارے زمانے کی قسم کھا لی گئی ہے کہ یہ زمانہ جو گزر رہا ہے، اس زمانے کی قسم. والعصر، قسم ہے زمانے کی. تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے کسی بھی قسم کے شک و شبے، تردد سے علاوہ ہے. پیرا دیں. تو انسان نقصان میں ہے. ہیومنز آر ایٹ لاس. یو آل آر ایٹ لاس. قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا تم نقصان میں ہو. انسان نقصان میں. ہر انسان، حاکم، غلام، بادشاہ، غریب، عورت، مرد، سیٹھ، ملازم، سارے انسان اس میں ہیں. یو آل آر ایٹ لاس. تم سب نقصان میں ہو. اور خسارہ کہاں گیا یہاں پہ؟ خسارہ. نقصان اور ہوتا ہے، خسارہ اور ہوتا ہے. نقصان کا مطلب ہے نفع میں کمی. تمہیں پہلے 20 لاکھ نفع ہو رہا تھا، اب تمہیں 2 لاکھ ہو گیا تو یہ نقصان ہے. یا نفع ہی 0 ہو گیا تو یہ بھی نقصان ہے. خسارہ، یور ہول کیپٹل ہیز بین ڈسٹرائڈ. تم بینکرپٹ ہو گئے.
ختم ہو گئے. یہ خسارہ ہوتا ہے, بڑی بات ہوتی ہے یہ. اور یہاں پر کسی مال کے خسارے کی بات نہیں کی جا رہی, یہاں پر کسی صحت کے خسارے کی بات نہیں کی جا رہی, یہاں زندگی کے خسارے کی بات کی جا رہی. جس سے بڑھ کر اور کیا ہو گیا؟ تمہیں زندگی ملی ہے, یہ تمہاری ساری زندگی خسارے میں ہے. اور قسم کھا کے بتایا کہ تردد نہ رہے تمہیں, شک نہ رہے تمہیں اس بات میں کہ تم خسارے میں ہو. جس طرح سورہ 3 کے اندر بھی قسم کھائی نا رب تعالیٰ نے, کس کی؟ انجیر کی, کس کی؟ زیتون کی, کس کی؟ طور سینا کی, کس کی؟ مکے کی, پاک حرم و شہر, پاک شہر کی, تاکہ ان چاروں چیزوں کی اہمیت واضح ہو سکے. انجیر اور زیتون, they are the most nutritious food on the face of planet. روئے زمین پر ان دونوں سے زیادہ نیوٹریشس فوڈ, بہت نیوٹریشس ہے. انجیر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جنت کے درختوں میں سے ہے, جنت کے پھلوں میں سے, کیونکہ جنت کے پھل میں گٹھلی نہیں ہوتی. تو یہ بواسیر کا علاج ہے, حدیث کے الفاظ ہے. اور گینٹھیا جو یہ جوڑوں کی درد ہوتی ہے اس کا علاج ہے اس کے اندر. اچھے طریقے سے مینج کر کے انجیر کھائیں, رات کو بھگو لیا کریں 2, صبح کھانے کی عادت بنائیں, بڑا فائدہ ہوگا. اب ایک دم نہ کر دینا, آج رات کو بھگوئی صبح کھایا, مجھے فون کر رہے ہیں مولوی صاحب کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا, 8-10 دن لگاؤ اس کے اوپر. اور زیتون کی قسم کھائیے, 70 نبیوں نے دعا دی زیتون کو. آپ سن کے حیران ہوں گے, دنیا کے 7 ملکوں کے جھنڈے کے اوپر زیتون کی بیل بنی ہوئی ہے. اور UN کا جو جھنڈا اس پہ بھی زیتون کی بیل بنی ہوئی ہے, کیونکہ یہ خوش سگالی کی, فرینڈشپ کی نشانی ہے یہ. اور یہ جو زیتون ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے جب کبوتر کو بھیجا تھا تو کبوتر گیا تھا, تو واپس جب آیا زمین کا دورہ کر کے تو زیتون کی شاخ ہی لے کر آیا تھا اپنے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زیتون استعمال فرمایا اور فرمایا برکت والے زیتون کی مسواک کرو کیونکہ یہ خوشبودار ہے اور یہ منہ کی بدبو زائل کرتی ہے. یہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی سنت ہے. زیتون وائٹ, اس کو لیکوڈ گولڈ کہا جاتا تھا. یاد رکھے, زیتون دنیا میں جتنا پیدا ہوتا ہے نا, 90% کا تیل بنا لیا جاتا ہے. اس کا تیل بنانا کوئی خاص پروسیجر نہیں ہے. زیتون کا جوس نکالو وہ تیل ہی ہوتا ہے, جوس نکال لو وہ تیل ہے. اور ویسے زیتون اتار کے آپ نہیں کھا سکتے, ایلوروپین سے برسٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک چیز ہے اس میں بڑی کڑوی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا جو زیتون ملتے ہیں وہ کسی پانی کے اندر پڑے ہوتے ہیں نا, پھر وہاں سے نکال کے کھاتے ہیں, وہ کیورنگ کہتے ہیں اس کو, اسی کرواہٹ کو دور کیا جاتا ہے. تو قسم یاد فرمائی رب تعالیٰ نے زیتون کی اور انجیر کی اور طور سینا کی. طور وہ پہاڑ ہے جہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, اور سینا وہ جگہ ہے جہاں طور موجود ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ پہاڑ جس پہ گلشن آباد ہے اور درخت لگے ہوئے ہیں پھلوں والے, اس کو طور سینا کہا جاتا ہے. اور پھر مکے کی قسم ارشاد فرمائی کیونکہ یہاں نبی پاک کی ولادت ہوئی, یہاں پر کعبہ ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو چاروں چیزوں کو دیکھو کہ یہ زیتون اور انجیر کا مقام وہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی, جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور تربیت ہوئی. یہ مقام وہ ہے جہاں انجیر اور زیتون ہوتا ہے. اور طور سینا جہاں موسیٰ ہم کلام ہوئے, اور مکہ مکرمہ جہاں نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. دیکھا نا کیسا ان چاروں چیزوں کی اہمیت بڑھائی گئی قسم کھا کے. اور کتنی پیاری بات آگے فرمائی گئی سورہ 3 میں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے بندے تجھے بہترین صورت پر پیدا کر دیا. وہ دیکھ وہ بیل, اس کو کھانا کھانا ہوتا ہے نیچے منہ لے کر آتا ہے. وہ چڑیا, اس کو کھانا کھانا ہوتا ہے نیچے منہ لے کر آتی ہے. اب اپنے آپ کو دیکھ, تجھے ہاتھ دیے کہ تو نیچے سے کھانا اٹھائے اور منہ تک لے کر جائے. تیرا سر اگر جھکے تو صرف رب کی بارگاہ میں جھکے. کیسی انجینئرنگ ہے تیری. تیرا جسم خوبصورت ترین بنایا, تو اپنے جسم کے ایک ایک عضو پر نظر ڈالتا جا, تو حیران ہو جائے گا کتنے عجائبات اس کے اندر ہے. اور پھر فرمایا تجھے نیچے سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا, نیچی سے نیچی حالت کی طرف. اس کے 2 معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ جوانی میں تیرے پاس طاقت تھی, یو ور وائبرنٹ, یو ور پیشنیٹ, یو ار فل آف انرجی. لیکن پھر تجھے بڑھاپا آیا, جب تیرے قوا کمزور ہونے لگ گئے, تیرے جسم میں وہ طاقت نہ رہی,
اور ایک اور وجہ یہ بھی اس کی بتائی گئی کہ جوانی کے عالم میں انسان نے جو عبادات وہ کرتا ہے اس کو جوانی کی نعمت دی گئی، اگر اس نے جوانی کی نعمت کو صحیح طرح استعمال نہ کیا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، نیچے سے نیچے کر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بہت ثواب ہے۔ تمہیں بہترین صورت دی، نیچوں سے نیچ کر دیا، لیکن وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے بہت ثواب ہے۔ یہاں کلیہ یاد رکھ لو، ایک بڑی مزیدار بات یاد رکھ لو، ایک آدمی جو جوانی میں عبادت کرتا رہا، جب وہ بوڑھا ہوگا، اب بڑھاپے میں اس کے پاس چاہے اتنی طاقت نہیں ہے، بیماریاں لگ گئی ہیں، لیکن وہ جو جوانی والی عبادت تھی ویسا ہی ثواب اس کو بڑھاپے میں ملے گا۔ نبی پاک کی حدیث ہے، نبی پاک کی حدیث ہے، and what words are so beautiful and so inspiring، کتنے زبردست الفاظ ہیں۔ فرمایا a person who is a traveler, a person who is sick, he will get the same reward but deeds he was doing during the period when he was healthy, when he was staying at a place۔ جو بندہ سفر میں ہے یا بیمار ہو گیا، نہیں کچھ کر سکتا، اب اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے اعمال وہ مقیم کی حالت میں اور صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ کیسا کرم ہے رب تعالیٰ کا۔ اور پھر فرمایا جو ایمان لائے، ایمان لائے، یاد رکھو یہ ایمان لانا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہاں پر یہ جو میں نے عمر کی بات کی نا، لمبی عمر اور اچھے اعمال، یہ بڑا اچھا کومبو ہے، بڑا اچھا کپل ہے یہ، لمبی عمر اور اچھے عمل کرنا۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہو از دا بیسٹ، اے یا رسول اللہ بتائیے بہتر کون ہے، بہتر کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا آدمی کون ہے؟ کہا برا وہ جس کی عمر لمبی ہو لیکن اعمال برے ہوں۔ تو خسارے میں کون لوگ ہیں جو سورہ عصر میں فرمایا گیا؟ خسارے میں سارے ہیں، لیکن یہ 4 لوگ ایسے ہیں جو خسارے سے بچ جائیں گے۔ You know, Surah Asr is the best example of time management. Surah Asr is the best example of time management. Surah Asr میں آیا خسارے میں ہیں سارے لوگ، لیکن وہ نہیں جو یہ 4 صفات جن کی ہیں۔ نمبر 1 وہ جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے۔ آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ فائنانس آفیسر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ فورن آفیسر ہیں، جو بھی ہیں، آپ کی بیسک آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ یو آر اے بلیور، یاد رکھنا بیسک آئیڈینٹی ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ یہ بار بار یاد کرتے رہا کریں۔ ایک ڈاکٹر کو نا دن میں بہت دفعہ اس کی شناخت یاد دلائی جاتی، مریض کھڑے ہوتے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب، اس کی امی بھی ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلا رہی ہوتی، ہمسائے بھی۔ یہ جو ایمان والی شناخت ہے اس کو دہراتے رہا کریں، کلمہ شریف پڑھتے رہا کریں، یاد رکھا کریں کہ میری یہ شناخت ایمان والی ہے۔ کنیکشن تو مضبوط کرے نا۔ دیکھو میری بات غور سے سننا، اگر تمہیں بے سکونی ہے، اگر تمہیں ٹینشن ہے، تو جس جگہ رہ رہے ہو اور جس کے ساتھ رہ رہے ہو چھوڑ دو اس کو تھوڑی دیر کے لیے۔ اور اب جس نئی جگہ پر جاؤ نا، صرف جسمانی طور پہ نہیں جانا، دماغی طور پہ بھی وہاں جا کے سیٹل ہونا ہے۔ پرانی باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ، مشینیں بند کر دو اور مشینی آوازوں کو بھی بند کر دو۔ اور یہ جو فیس بک کی ریل کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک نہیں چل رہا ہوتا جو آپ کے دماغ میں بھی چل رہا ہے، اس کو بھی سوئچ آف کرو، ڈائلاگ گانے سارے بند کر دو، وضو کرو اور قرآن کھولو، دیکھو تمہارا رب تم سے کیا فرما رہا ہے۔ دیکھو نا، کھولو، کون سی مصیبت، کون سی آزمائش، کون سی ٹینشن ایسی ہے جس کا قرآن میں حل نہیں ہے۔ اور اب 2 رکعت 5 نمازوں کے علاوہ رینڈملی ذرا پڑھو، کنیکشن وہ مضبوط ہو نا، پتہ چلے میں نے کچھ کیا ہے، کنیکشن مضبوط ہو۔ یاد رکھ لو اس دنیا میں تم آئے اسی لیے ہو کہ تم اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کر لو، دس از دا اونلی پرپز۔ لیکن موبائل، دوست، ہوٹل، سیر و تفریح، پیسہ پیسہ پیسہ، اللہ کو یاد کم کرتے ہیں ہم، ہے نا، اللہ کو اتنا یاد نہیں کرتے۔ یہ کنیکشن مضبوط کیسے ہوگا؟ سمجھ لو، معجزات پر یقین رکھو، دعا کی پاور کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا، صبر کے دامن کو تھام لو، شکر کیا کرو، خدا کی قسم وہ جانتا ہے
جو چیلنجز کا تمہیں سامنا ہے وہ جانتا ہے، جو آزمائشیں تم سہ رہے ہو اس کے پتہ ہے، اندھیرے میں جو تم روتے ہو اسے ان آنسوؤں کا بھی پتہ ہے، وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ جیسے بچہ جو مرضی چیختا رہے، بولتا رہے، کرتا رہے، ماں نے بچے کے ساتھ وہی کرنا ہے جو اس کی سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میں بچے کے ساتھ صحیح کر رہی ہوں۔ یہی بھی ڈیوائن فارمولا یہی ہے۔ اور محدود سوچ، محدود صلاحیت اور محدود عقل کے مالک انسان، یہ ناممکن کا لفظ تیرے لیے ہے، یہ ناممکن کا لفظ تیرے لیے ہے۔ وہ تو قادر مطلق ہے، اللہ اکبر، وہ بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اتنی بڑی کائنات اس نے بنائی ہے جس کے اسٹریچز کا ہی نہیں پتا چل رہا، نمبر آف گیلیکسیز اور نمبر آف پلانٹس کا ہی نہیں پتا چل رہا۔ ان کو ذرا سہارا دے کے بٹھا دے کہیں۔ یہ وہ گیلیکسی ہے جس کے اسٹریچز کا پتہ نہیں چل رہا، یہ اس کا خالق ہے۔ نمبر 2، اتنا پیچیدہ نظام اس نے بنایا۔ میں کل پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں کتنے جاندار ہیں، پودے بھی جاندار ہیں، کیڑے بھی جاندار ہیں، پرندے بھی جاندار ہیں، یہ سب جاندار ہیں۔ کتنے جاندار آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنے جاندار ہوں گے؟ 20 کوانٹلین، یعنی 20 کے آگے 30 زیرو لگیں گے پھر، اور حیران ہو جائیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا میری بات پکڑنا، ایک لمحے کے لیے پکڑنا، یہ جتنے جاندار میں نے بتایا آپ کو 20 کوانٹلین، سمجھ سے بھی باہر ہے۔ ان سب کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ان سب کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا آنکھ کھولتا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور جتنا پودا زمین سے سر اٹھاتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ جو قطرہ پانی کا آسمان سے زمین پر آتا ہے، ایک ایک قطرہ اس کے علم میں ہے۔ جتنی سورج کی روشنی آسمان سے، اوزون سے چھن کے زمین سے ٹکراتی ہے، ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے۔ تم کہتے ہو ناممکن، تم طریقے ڈھونڈتے ہو، تم محتاج ہو گئے اس کے۔ یقین کرنا، مجھے بتانا، کیا ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بالکل ہمارے نزدیک بات فارغ ہو چکی ہوتی ہے، اچانک معجزہ ہو جاتا ہے، چیزیں سیٹ ہونے لگ جاتی ہیں۔ نیور انڈر ایسٹیمیٹ، کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو۔ تو یہ فرمایا حق بات کی تاکید، پھر فرمایا وہ نہیں جو ایمان لائے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات کی کہ ایمان لاؤ، اور ایمان لا کے دیکھو، اس کی قدرت کو سمجھو۔ دیکھو نا، آپ پیدا ہو گئے، اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا، لیکن ایک دن اچانک آپ کو پتہ نہیں کسی بہانے سے موت آ جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یوگوسلاویا کا ہوگو شاویز، جاؤ سرچ کرو، کتنے 30-35 سال حکمران رہا تھا وہ یوگوسلاویا کا، تو مر رہا تھا کینسر سے۔ دنیا کے ٹاپ کے ڈاکٹرز اس کے اوپر تھے، اوپر تھے۔ اس نے کہا میں مرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیری ساری آکڑ اور موت کا ایک تھپڑ ہوتا ہے نا، ایسے آپ نہیں چاہ رہے، اچانک چیزیں بگڑتی ہیں، لائن سیدھی ہوتی ہے۔ کیا یہ کس چیز کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس پہ انسان دیکھتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے تو پھر تیار ہو جانا چاہیے اس کو۔ دیکھیں، آپ سارے کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی امتحان سے گزر رہے ہیں، کوئی آزمائش ہے آپ کے اوپر، یو آر بینگ ٹیسٹڈ، آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم سب برداشت کر رہے ہیں کچھ۔ مزے کی بات یہ، سب کا ٹیسٹ الگ الگ ہے، سب کا امتحان الگ الگ ہے۔ ایوری ون ہیز بین گیون اے ڈفرنٹ پیپر۔ کوئی دولت دے کے آزمایا جا رہا ہے، کسی کی صحت کا آزمائش ہے، کسی کو اولاد کی آزمائش ہے، کوئی رشتہ داروں سے آزمائش، کسی کو بیوی کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے، سب کے۔ اور دیکھا جاتا ہے ایمان کہاں ہے، دیکھا جاتا ہے فیتھ کہاں ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں آزمائش کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تبھی کہا نا انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، اور پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے۔ تو خوش ہو جائیں، اگر آزمائشیں آتی جا رہی ہیں، آتی جا رہی، تو خوش ہو جائے کہ مجھے چنا گیا ہے، I have been chosen one۔ اور اسلام کتنی پیاری گائیڈنس دے رہا ہے کہ جب تم پہ آزمائشیں آئے تو تمہیں تو پریشان ہو جانا چاہیے، تمہیں تو نالا و فریاد اور شکایتیں شروع کر دینی چاہیے، لیکن کمال کیسا ہے کہ تم پہ جب آزمائشیں آ رہی ہیں تم اللہ کا اور شکر ادا کرتے جا رہے ہو۔
تم اللہ کا اور شکر ادا کرتے جا رہے ہو. کیسا حساب کتاب ہے یہ حدیث بڑی پیاری لگی مجھے, یقین کریں ہر فرمان میرے آقا کا ایسے لگتا ہے بیش قیمت ہار کے اندر موتی پروئے ہوئے. سنو حدیث, سنو حدیث. ہاؤ ونڈرفل آر دا افیئرز آف اے بلیور, ہاؤ ونڈرفل آر دا افیئرز آف اے بلیور. کہ مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے. کیسے الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, ڈوبو ذرا. مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے. all affairs are good for him. all affairs are good for him. اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر آسودہ حالی آ گئی, خوشحالی آ گئی, وہ شکر کرتا ہے اور شکر میں خیر ہے. اور اگر تنگی آ گئی تب وہ صبر کرتا ہے اور صبر میں بھی خیر ہے. مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. مت گھبرایا کرو. قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار حضرت ایوب علیہ السلام ہوں گے. قیامت کے دن حدیث ہے, سردار وہ ہوں گے. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ان کی جو بیوی تھی رحمت, یہ تاریخ انسانی میں بہترین خاتون ہے. یہ انہوں نے مال اولاد کی اس آزمائش میں کیسے اپنے شوہر کا ساتھ دیا. یہ اصل میں نا حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں. ان کے بیٹے تھے افراہیم, ان کی بیٹی ہیں یہ. حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مطلب مال و دولت سب کچھ تھا, بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں, بہت بڑا ان کے پاس رقبہ تھا, سارا تباہ ہو گیا. روایت میں لکھا ہے 1000 اونٹ اور 1000 بکریاں دب گئیں. ایک ایک کر کے آزمائشیں آتی گئیں. اور جب آ کر کوئی بتاتا کہ حضرت یہ کام ہو گیا ہے, بچے فوت ہو گئے, جملہ سنیں کیا کہتے ہیں, میرا کیا ہے, جس کا تھا اس نے لے لیا. جب تک اس نے مجھے دیے رکھا میرے پاس رہا, جب اس نے چاہا لے لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا, میں اس کی مرضی پہ راضی ہوں. ہائے ہائے ہائے. اور پھر صحت کی بات آئی, یہ ادھر ادھر کی باتیں تم سن لیتے ہو کہ انہیں کوڑ ہو گیا تھا, ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. معاذ اللہ, نبی کو ایسے نہیں کہنا. آبلے پڑے تھے, تھوڑے پھوڑے پھنسیاں ہوئی تھیں, اور ان مرض کا وہ شکار ہو گئے. زبان سے فریاد شکایت نہیں تھی, جب اس نے چاہا لے لیا. راضی با رضا, کیسا کمال ہے. اور پھر ان کے اوپر جب آزمائش ٹلی, انہوں نے دعا مانگی تو فرمایا ادھر پاؤں مارو, چشمہ نکلا, اس چشمے سے ان کے باہر والی ساری بیماریاں دھل گئی. پھر پاؤں 40 قدم دور جا کے مارا تو اندر والی بیماریاں ساری دھل. اللہ نے جنتی کپڑے پہنا کے سائڈ پہ کر دیا. بیوی دن رات خدمت کرتی تھی, جا کے کام کاج کرتی اور خدمت کرتی. آئی, دیکھا ایک بڑا ہینڈسم قسم کا بندہ بیٹھا ہے, تو کہتی وہ جو یہاں مریض تھا کوئی بھیڑیا تو نہیں اٹھا کے لے گیا. کہا میں ہی ہوں, اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی. اور پھر ان کی بیوی کو جوان کر دیا گیا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اولاد اور عطا فرمائی. اور بڑا جو زبردست پہلو ہے نا, وہ یہ کہ جب ان سے یہ کہا گیا ایوب آپ نے تو بڑا زبردست صبر کیا, ویری گڈ, بڑا زبردست صبر کیا ایوب آپ نے تو. فرمایا مالک اگر تو توفیق نہ دیتا تو میں کہاں صبر کر سکتا. ہائے ہائے ہائے, ان بڑوں کی بڑی باتیں. کیا فرمایا, عرض کی مالک اگر صبر بھی تیری طرف سے ہی تھا, یہ بھی تیری ہی عطا تھی, اگر تو صبر کی توفیق نہ دیتا تو میں کیسے صبر کر سکتا تھا. تو کبھی بھی آزمائش سے نہ ڈریں, یہ تو ہمیشہ آتی ہے آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے. پہلی بات جو ایمان لائے, دوسری بات جنہوں نے نیک اعمال کیے, اور سب کو حق بات کی تاکید کی, صبر کی تاکید کی. ختم کر رہا ہوں بیان, میں ختم کر رہا ہوں بیان. صبر کی تاکید اور حق بات کی تاکید. اے مسلمان والد, تو مسلمان والد ہے تو والد بھی ہے, مبلغ بھی ہے. اے مسلمان ڈاکٹر, تم ڈاکٹر ہے تو پھر مبلغ بھی ہے. اے مسلمان انجینئر, میں مسلمان لگا رہا ہوں ساتھ, تو انجینئر بھی ہے تو مبلغ بھی ہے. تو زمیندار ہے, تو فصلوں کی واڈیاں کر رہا ہے, اگر تو مسلمان کے ساتھ ہے تو مبلغ بھی ہے. حق بات پہنچا دے, کیونکہ تجھے عظیم ترین اسی لیے کہا گیا نا کہ تم عظیم ترین ہو, تم بہترین ہو, کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے اور غلط بات سے روکتے ہو. مدد کریں ایک دوسرے کی اس کام کے اندر. آخری سینٹنس سن لیں غور سے. یو آر دا ٹف, یو آر دا ٹفسٹ, یو آر دا اسمارٹسٹ, یو آر دا بیسٹ. اب بڑے مضبوط ہے, بڑے اسمارٹ ہے, بڑے فاسٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھنا وہ چیز جو آپ کو ایلیٹ واریر بنائے گی, جنگ میں سب سے آگے کھڑے ہو کے لڑنے والا بنائے گی,
وہ چیز جو آپ کی داد شجاعت ایسی ہوگی کہ سب آپ کو فالو کرنے لگ جائیں گے، ہر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے دائیں کھڑے ہیں ان کی بھی مدد کرو، اور جو آپ کے بائیں کھڑے ہیں ان کی بھی مدد کرو۔ آپ بڑے اچھے ہیں بھائی، آپ کو گول مل گیا اپنا، آپ کے اندر سپارک بھی ہے، جل رہے ہیں اندر سے آپ جذبات کی آگ میں، سب ٹھیک ہے، آئی ایڈمائر۔ لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ دنیا جہاں پر رہ رہے ہیں نا، یہ بڑی خطرناک اور بڑی مشکل جگہ رہنے کے لیے، اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اکیلے صحیح طرح نہیں ہو پائے گا، اکیلے نہیں صحیح طرح ہو پائے گا۔ اٹھیں اور یہ ہنر سیکھیں۔ کیا ہنر ہے؟ کہ میں نے دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے، اور جب مجھے مدد چاہیے میں نے کس کو پکارنا ہے اور کس انداز سے پکارنا، صحیح طریقے سے سٹریم لائن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں